یہ اللہ کے خزانے ہیں. یہ کبھی خوشبو زیادہ ہوگی، کبھی کم ہوگی، کبھی بالکل ختم ہوگی. ٹھیک ہے. باقی دین کی عظمت کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کی قبریں گواہ ہیں کہ کس طرح خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی احد کی جنگ، مسلمانوں نے بدر کی جنگ میں کافروں کو شکست دی، ان کے 70 سرداروں کو مارا اور 70 کو قید کیا تھا. اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے احد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جنگ لڑی. اور اس دفعہ وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے کہ بدر کی جنگ کے اندر جو مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے اس کا بدلہ لیں گے. 3000 کا لشکر لے کر آئے. حضور نے بھی صحابہ سے رائے لی. 1000 کا لشکر لے کر آقا اسلام احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ شہر سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور نے لشکر کا معائنہ کیا تھا، جنگی لباس تبدیل کیے تھے، رات بھی گزاری، زیرہ پہن کے آگے وہاں سے روانہ ہوئے. عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، اس نے رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ جنگ مدینہ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے. کیونکہ منافق تھا، وہاں سے 300 منافق اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ حضور نے میری بات پر عمل نہیں کیا، میری بات نہیں مانی. آقا علیہ السلام 700 کا لشکر لے کر آگے ہے احد پہاڑ کی طرف. تو احد پہاڑ کے درمیان میں یہ جو پیچھے آپ کو چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ ہے جبل رمات. اس پہاڑی پر حضور نے 50 صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں کھڑا کیا اور ان 50 صحابہ سے فرمایا جنگ فتح ہو یا شکست ہو کسی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ یہ چھوٹی پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے لے کر پیچھے جو بڑا پہاڑ ہے احد کا، یہ درمیان کی جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں. اس وقت میدان جنگ تھی، کیونکہ جنگیں اس وقت آمنے سامنے لڑتے تھے صفیں بنا کر تیر اور تلواروں کے ساتھ. بندوقیں یا میزائل تو ہوتے نہیں تھے. اس پہاڑی پر حضور نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا، درمیان میں کافروں کے صفیں، پھر اس طرح مسلمانوں کے صفیں، یعنی کافر مسلمانوں کے درمیان میں تھے. جب پہلے پر ادھر سے تیر انداز صحابہ نے کافروں کے اوپر حملہ کیا، ادھر سے دوسرے صحابہ نے حملہ کیا، کفار بوکلاٹ کا شکار ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے. جیسے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، اس طرف حضرت خالد بن ولید، یعنی یہ جو 50 صحابہ کرام تھے جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ کسی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس میں سے 40 صحابہ کرام نیچے اترے، 10 صحابہ پہاڑی پر رہ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان کے میر سپہ سالار تھے، منع بھی کیا. حضور کا فرمان ہے کہ کسی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. صحابہ نے فرمایا کہ آقا کا فرمان جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، میدان جنگ خالی ہے. جیسے ہی 40 صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اترے، حضرت خالد بن ولید اس وقت کفار کے لشکر میں تھے. کھڑی ہو گئی ہے.